الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء خير الخطاء التوابون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ عزیز اور سولہ کی سرکار کے فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا. اللہ رب العزت مجھے حق سے چہرے بعد ازان ہم سب کو مستعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم عزیزوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے، اور اول پہلی ربیع الاول یعنی پہلی بہار. یہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اور اسی مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے فرمایا. میرے محترم عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تمام کے تمام ایمان والوں کے لیے ایک نمونہ ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ. ایک دوسرے موقع پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہ رسول تمہیں جس بات کا حکم کرے تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس بات کو مان لو. وما نہاکم، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے فانتہوا، بس اس سے رک جاؤ. ایک موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، فرما برداری کو اپنی عبادت قرار دیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اس موقع پر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی فرما برداری کی، رسول کی بات مانی، یہ سمجھو کہ اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اللہ کی بات مانی. اور ایک موقع پر اللہ رب العزت قرآن میں حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. میرے محترم عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو جو درس دیا، ایمان والوں کو سمجھایا، یہ اس دنیا میں آنے کے بعد ایمان والے کا زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں میرے محترم عزیزوں، وہ تمام
تمام کے تمام طریقے آخرت کے اعتبار سے دنیا کے اندر انسان کو بھلے ہی فائدہ نظر آ جائے، لیکن آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی وہ تمام کے تمام طریقے ناکام، اور انسان کے لیے پھر آخرت میں بڑا پچھتاوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طرز، شعور، سلیقہ ہم سب کو سمجھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا وہ درس دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر فوراً عمل پیرا ہوئے۔ میرے محترم عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ہم سب کو درس دیا کہ ایمان والو تم اللہ رب العزت سے مغفرت مانگا کرو، مغفرت چاہا کرو، اور جب استغفار کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ایمان والوں پر اپنے انعامات کی بارش فرماتا ہے، اور جب ایمان والا استغفار کو چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ رب العزت ایمان والوں پر سے رحمتیں اور برکتیں ہٹا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں پر سے، میرے محترم دوستوں، اپنے ہونے والے انعامات کو ہٹا لیتا ہے۔ تو ایمان والا یہ کہے کہ میں تو گناہوں میں لبڑا ہوا ہوں، میرے تو گناہ بہت سارے ہیں، میں نے تو اتنے گناہ کر دیے، نہ معلوم اللہ معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر کسی کے دل کے اندر یہ خیال آئے تو میرے محترم دوستوں، اللہ کے قرآن نے ہمیں سمجھایا، اللہ رب العزت کے فرمانات نے ہم سب کو سمجھایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنا وہ عدل و انصاف والا حکم نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے نبی جی کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ میرے محترم عزیزوں، چاہیے تو یہ تھا، اللہ رب العزت ہی فرماتے، اللہ رب العزت کہتے اے میرے نبی جی کہہ دیجیے ان نافرمانوں سے، ان گناہ کرنے والوں سے، ان بدکاروں سے، ان فحاشی کرنے والوں سے، ان برے کاموں میں مبتلا ہونے والوں سے، ان گناہوں کا انبار لگانے والوں سے اللہ کا یہ حکم ہوتا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے ان گناہ گاروں کو بھی اپنے بندے کا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے نبی جی کہہ دیجیے میرے نافرمان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید رہو، اللہ کی رحمت سے امید نہ کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤ گے، اللہ رب العزت تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو گناہ فلاں وقت میں کیے ان کو معاف کروں گا، بلکہ جمیعا کا لفظ اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ رب العزت تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے پوچھے یا اللہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، اور توبہ کا طریقہ کیا ہے، یا اللہ توبہ کس طرح کرنی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہم کو بھی سمجھایا۔ سورۃ التحریم میں اللہ رب العزت نے 28ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو جب تم اللہ سے توبہ کرو، جب اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جب توبہ کرو تو توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو۔ پکی توبہ کا کیا مطلب؟ پکی توبہ کا مطلب یہی جو گناہ ہو گئے ہیں ان پر شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ۔
آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، پختہ ارادہ۔ یہی توبۃ نصوحہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کو ارشاد فرمایا سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو جب تم اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، توبۃ نصوحا، تو تم سچی توبہ کیا کرو، سچی توبہ کیا کرو اور گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کر لیا کرو اور اللہ رب العزت کے سامنے رویا کرو، گڑ گڑایا کرو، اللہ سے مانگا کرو کہ یا اللہ جو خطا جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہ کرنے کا میرا پختہ ارادہ ہے، یا اللہ میں آئندہ اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً پھر اللہ رب العزت تمہاری اس توبہ پر تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تمام کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب جب میں اللہ سے مغفرت چاہوں، جب اللہ رب العزت کے سامنے میں استغفار کروں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اے اللہ کے حبیب مجھے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اے اللہ کے حبیب مجھے طریقہ سمجھا دیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے ابوبکر صدیق جب تم اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کیا کرو تو تم یہ پڑھ دیا کرو، انی ظلمت نفسی ظلما، انی ظلمت نفسی ظلما، لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی یا ارحم الراحمین۔ یہ استغفار ہوئے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو، میرے محترم دوستوں کو سکھلائی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو سید الاستغفار پڑھ لیا کرو، اے ایمان والو سید الاستغفار پڑھ لیا کرو۔ یا رسول اللہ سید الاستغفار کا کیا فائدہ ہے؟ سید الاستغفار پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار ایسی دعا ہے، ایسا استغفار ہے جو بندہ شام کے وقت ایک مرتبہ پڑھ لے گا، جو بندہ شام کے وقت سید الاستغفار کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا، صبح ہونے تک پوری رات گزر جائے گی اور پوری رات کے اس حصے میں اگر اس کی موت آئے گی تو سیدھا وہ جنت میں جائے گا، اور ایسے ہی فجر بھی پڑھ لے گا، فجر کے بعد پڑھ لے گا، ایک مرتبہ صرف پڑھ لے گا، دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت میں اگر اس کو موت آئے گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ لیکن میرے محترم عزیزو، کیا ایمان والے نے کبھی ان دعاؤں کو سیکھنے کی فکر کی؟ کیا ان دعاؤں کو کبھی سیکھا؟ اسی طرح سے میرے محترم عزیزو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص شام کے وقت سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں پڑھے گا، اس رات میں اگر اس کو موت آئے گی سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیتوں کے پڑھنے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ وہ طریقہ یہ ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ یہ وہ 3 آیتیں، والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ لیکن میرے محترم عزیزوں،
آج ہماری نمازوں کا ہی حال، استغفار کا ہی حال، وظیفوں کا ہی حال، ہم نمازوں کے اندر جو پڑھ رہے ہیں صرف رٹائی چیزیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ایمان والے کو چاہیے نمازوں کے اندر جو پڑھ رہا ہے، جو وظائف پڑھ رہا ہے، جو استغفار پڑھ رہا ہے، ان تمام کے تمام کے معنی یاد ہو، تاکہ پڑھتے ہوئے اس کے دل کے اندر یہ احساس ہو میں اللہ رب العزت کو کیا کہہ رہا ہوں اور میرا اللہ میری سن رہا ہے۔ یہ احساس کب ہوگا؟ جب معنی یاد ہوگا۔ سید الاستغفار کے کیا معنی ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی مجھے پالنے والا ہے، تیرے علاوہ مجھے کوئی پالنے والا نہیں۔ لا الہ الا انت خلقتنی، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خلقتنی، یا اللہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تیرے علاوہ کوئی مجھے پیدا کرنے والا نہیں۔ وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یا اللہ تو نے مجھے جو قوت استطاعت دی ہے، جو ہمت دی ہے، یا اللہ میں تیرے عہد و پیمان کو مانتا ہوں، یا اللہ میں تیرے سامنے اپنے سر کو خم کرتا ہوں، یا اللہ تیرے عہد و پیمان پر میں قائم ہوں، میری قوت کے مطابق، میری طاقت کے مطابق، ابوء لک بنعمتک علیہ، اور یا اللہ تو نے جو مجھ پر انعامات کی بارش فرمائی ہے، جو انعامات مجھ کو دیے ہیں، یا اللہ تیرے ان انعامات کا میں اقرار کرتا ہوں۔ وابوء بذنبی، اور یا اللہ میں اس چیز کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ فاغفر لی، بس یا اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ انه لا یغفر الذنوب الا انت، یقیناً تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ میرے محترم عزیزوں، آج تو ہمارا یہ حال ہے، جس روایات میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے ایک طوطا پالا اور طوطے کو سکھایا کہ تجھے پنجرے کے اندر ہی رہنا ہے، تجھے پنجرے کے اندر ہی رہنا ہے، پنجرے سے نہیں نکلنا ہے۔ تو طوطا اس کو رٹ رہا ہے کہ تجھے پنجرے میں ہی رہنا ہے، تجھے پنجرے ہی میں رہنا ہے۔ اور دوسرا لفظ اس کو سکھایا اگر پنجرے سے نکل بھی گیا تو تجھے باغ کے اندر ہی رہنا ہے، باغ کے باہر کہیں نہیں جانا ہے۔ پرندے نے اس طوطے نے چیزیں رٹی ہوئی ہیں۔ پرندہ ایک دن وہ آتا ہے، وہ پنجرے سے نکل جاتا ہے اور باغ کے اندر ایک پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے، پیڑ کی ڈال پر بیٹھ کر بھی وہ طوطا وہی بات کہہ رہا ہے، تجھے پنجرے سے نہیں نکلنا ہے، تجھے باغ کے باہر نہیں جانا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد باغ سے اڑ کر چلا جاتا ہے اور اڑتا بھی یہی کہتا ہوا جاتا ہے، یاد رکھے طوطے تجھے پنجرے ہی میں رہنا ہے، تجھے باغ کے باہر نہیں جانا ہے۔ آج یہی ہماری نمازوں کا حال ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے نماز کے اندر پڑھی جانے والی مصرع، ہم نے نماز کے اندر پڑھی جانے والی تشہد، درود شریف اور استغفار، دعائے معصورہ اور دعائے قنوت، اور اسی طرح سے سلسلہ، اور اسی طرح سے تعوذ و تسبیح، اور اسی طرح سے رکوع اور سجدے کی تسبیح، یہ تمام کی تمام ہم نے صرف زبانی رٹی ہوئی ہے۔ اس طوطے کی طرح ہم نے زبانی رٹی ہے، سجدے کے اندر جا رہے ہیں، زبان سے آٹومیٹک نکل رہا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، لیکن ہماری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے دماغ کے اندر وہ بات نہیں چل رہی ہے میں اپنے اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ نماز کے اندر کوئی لفظ کہاں سے آئے گا، مزہ کہاں سے آئے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی نمازوں کے اندر اسی لیے تو طاقت تھی، اسی لیے تو قوت تھی، وہ عربی جانتے تھے، عربی سمجھتے تھے، معنی اور مفہوم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین سمجھتے تھے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ نماز کے معنی کو یاد کرے، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دین کے علم کو سیکھتا اس دنیا سے چلا جائے گا، اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دے گا، اللہ شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ شہیدوں کی صف میں، شہید کون سا؟ وہ شہید خون کا ایک قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرا، اور اللہ کے یہاں سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا، اللہ کے یہاں سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ صرف یہی خوبی نہیں علم سیکھنے کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جب کوئی شخص دین کا علم سیکھتا ہے تو اللہ رب العزت سمندر کی مچھلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، جنگلی جانوروں کو، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، اللہ رب العزت سب کو
حکم کر دیتا ہے، سب کو حکم دے دیتا ہے، وہ تمام کے تمام اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ علم سیکھنے والے کے لیے دین کا علم، دنیا کا علم نہیں، دین کا علم سیکھنے والے کے لیے چرندوں پرندوں پرندوں کی طرف سے مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ بہت فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، توبہ کا اللہ رب العزت کے یہاں بڑا مقام ہے، استغفار کا بڑا مقام ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس پر مال کی کثرت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اولاد کی کثرت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت آسمانوں سے بارش برساتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 29ویں پارے میں سورہ نوح کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے سورت میں تذکرہ کیا، اور سورت کا نام بھی سورہ نوح، 29واں پارہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم استغفار کیا کرو، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی چاہا کرو، مغفرت مانگا کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً اللہ رب العزت مغفرت کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ کا پہلا انعام آ گیا استغفار کی، گناہ معاف، پہلا انعام۔ دوسرا انعام سن لیجیے، دوسرا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت تمہاری چاہتوں کے مطابق جب تم چاہو گے اللہ رب العزت آسمانوں سے بارش برسائے گا۔ استغفار کی کثرت ہوگی، استغفار پڑھی جا رہی ہے، اثرات کیا؟ اللہ رب العزت آسمانوں سے تمہاری چاہتوں کے مطابق بارش برسائے گا، جب تمہاری ضرورتوں کے مطابق اللہ بارش برسائے گا۔ یہ دوسرا انعام اللہ کا ہو گیا صرف استغفار کی کثرت پر۔ تیسرا انعام سن لیجیے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العزت مال بھی تمہیں کثرت سے دے گا، مال بھی کثرت سے دے گا۔ استغفار پڑھا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے مال کی بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ اور چوتھا انعام سن لیجیے وَبَنِينَ، اللہ رب العزت وَبَنِينَ کی جگہ وہ اولاد بھی کہہ سکتے تھے، اولاد بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ لفظ کیسا لے کر آئے وہ بنی کے مادہ صرف بیٹے۔ اللہ رب العزت پھر تم کو بیٹے ہی بیٹے دیں گے، اللہ رب العزت پھر تمہیں بیٹے دیں گے۔ استغفار کی کثرت کرو، اللہ تمہیں بیٹوں سے نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العزت تمہارے نہروں کو جاری فرما دے گا، اللہ نہروں کے اندر چشموں کے اندر پانی جاری فرما دے گا، نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں گے۔ میرے محترم دوستوں، یہ استغفار کی کثرت کے ثمرات، جب استغفار کثرت کے ساتھ کیا جائے گا اللہ رب العزت سے بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو اللہ رب العزت اپنی انعامات کی بارش کی وسعت کر دے گا، اللہ اپنے انعامات کی بارش کر دے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم استغفار کثرت کے ساتھ کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ میں ایک جگہ تو ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، اللہ مجھ سے أَلَمْ يَعْلَمُوا تمہیں کیا ہو گیا ہے أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، یقیناً اللہ رب العزت توبہ قبول کرتا ہے عن عبادہ، اپنے بندوں کی، بشرطے کہ ہم اللہ سے توبہ کرنے والے ہوں، اللہ سے ہم مانگنے والے ہوں، اللہ کے سامنے ہم کو لکھ لانے والے ہوں۔ آج ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین دنیا کی چیزوں پر، اسباب پر ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یقین اسباب پر نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یقین اعمال پر تھا، اعمال پر صحابہ کا یقین۔ اسی لیے روایتیں بھری پڑی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ رب العزت نے سے اپنے مسائل کو حل کرایا، اللہ نے ان کے مسائل کو حل کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات پر صحابہ کا اعتماد تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا۔
اللہ کی ذات سے میرا اور آپ کا اعتماد ٹوٹ گیا. ہم نے دنیا کی چیزوں پر, دنیا کے اسباب پر اپنے دل اور دماغ کو جما لیا کہ تمام کے تمام کام دنیا کے جو بنیں گے وہ اس دنیا سے بنیں گے, دنیاوی چیزوں سے بنیں گے, کھیت کاٹ سے بنیں گے, باغات سے بنیں گے, دکانوں سے بنیں گے, گاڑیوں سے بنیں گے, محلات سے بنیں گے. ہمارے دل اور خیال کے اندر یہ چیزیں آئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے دلوں کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی. میرے محترم دوستو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسباب کو بڑا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اعمال کو بڑا سمجھتے تھے. صحابہ نے ہمیشہ اعمال کو بڑا سمجھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو ایمان سکھلایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے اس ایمان کو ایسا سیکھا کہ اپنے دل کی گہرائی تک لے گئے, دل کی گہرائی تک لے کر گئے, دماغ کی گہرائی تک اس ایمان کو پہنچایا. اور آج ہمارا صرف زبانی ایمان ہے. دوستو, صرف زبانی ایمان ہے. نماز چھوٹتی ہے چھوٹ جائے, اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹتا ہو تو چھوٹ جائے. ایمان والے کو کوئی بات نہیں. ایمان والے کو وہ فکر ہے صرف دنیا کی فکر ہے, آخرت کی فکر. تو ہم سب کو آخرت کی فکر کرنی ہے, نیک اعمال کے ساتھ اعمال پر اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے, استغفار کی کثرت کرنی ہے. استغفار کی ہم کثرت کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری ہر طرح سے مدد فرمائے گا, دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کامیاب کر دے گا, اللہ گناہوں کو بخش دے گا. اللہ رب العزت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا.